السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشى طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے غم کے بعد اور اس تکلیف کے بعد، اس مصیبت کے بعد جو غزوہ احد میں مسلمانوں کو پہنچی، ہم نے ان پہ امن اور سکون نازل فرمایا، اور یہ امن اور سکون اونگ کی، نیند کی شکل میں تھا۔ یغشا طائفۃ منکم، یہ تم میں سے ایک جماعت پہ چھا رہا تھا، ایک جماعت کو امن اور سکون کا احساس اتنا تھا کہ ان کو وہاں میدان جنگ میں نیند آنا شروع ہو گئی۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، اور وہ اللہ کے بارے میں ناحق، جہالت بری بدگمانیاں کر رہے تھے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، هل لنا من الامر من شیء، کیا معاملے میں سے ہمارے لیے کوئی چیز ہے؟ آواز آ رہی ہے جی؟ اب آواز آ رہی ہے؟ ہاں صحیح ہے۔ ہاں وہ ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے کہ انہیں آواز نہیں آ رہی، تو پھر ان کے سسٹم میں کوئی ہوگا مسئلہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے لیے معاملے میں سے کوئی چیز ہے، یعنی کیا یہ ہمارے ہاتھ سے معاملہ نکلا نہیں جا رہا، اور اگر اسلام واقعی حقیقی دین ہوتا، سچا دین ہوتا، تو ہمیں اس طرح شکست ادھر کیوں ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی منافقین نے۔ قل ان الامر کلہ للہ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ معاملہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے، یعنی ہر چیز کا اختیار اور کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے اندر اس چیز کو چھپا رہے ہیں جو چیز وہ اصل میں ظاہر نہیں کرتے، کہ یعنی کہ اصل میں ان میں منافقت ہے، بے ایمانی ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے، اس وجہ سے وہ سارا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور بات کیا کرتے ہیں کہ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، کہ اگر ہمارے ہاتھ میں معاملہ ہوتا، اختیار ہوتا، اگر ہمارا فیصلہ مانا جاتا، ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم آج اس جگہ پہ قتل نہ کیے جا رہے ہوتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن لوگوں کے لیے قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا، وہ اپنے گھروں سے نکل کے اپنی مقتل کی طرف اور اپنے قتل ہونے کی جگہ تک پہنچ جاتے۔ یعنی جس وقت اور جس جگہ پہ اللہ نے کسی کی موت یا قتل لکھ دیا ہے، تو وہ جتنے مرضی ہیلے بہانے کر لے، کسی نہ کسی سبب سے، کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنے گھر سے نکلے گا اور وہاں اپنے مقتل تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم
اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے، ہم اس جگہ پہ نہ آتے، ہمارا مشورہ چلتا، تو آج ہم یہاں پہ قتل نہ ہو رہے ہوتے۔ ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے وہ نکلتے گھروں سے اور اس جگہ پہ پہنچ جاتے جہاں پہ ان کا قتل ہونا لکھا تھا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اس آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس چیز کو آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو تمہارے اندر ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو پاک اور صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے، کوئی خرابی ہے تو اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفائی فرما دیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بلا شبہ وہ لوگ تم میں سے کہ جو پھر گئے، جو پیچھے ہٹے، جنہوں نے پیٹھ دکھائی، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دو لشکروں کی کا آمنا سامنا ہوا، یعنی مشرکین کا اور مسلمانوں کا جب غزوہ احد میں مقابلہ ہوا، اور ایک دفعہ تو کافروں کو شکست ہو گئی، اور پھر جب واپس انہوں نے اٹیک کیا مسلمانوں پہ، تو مسلمان جو پیچھے ہٹے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان میں یہ جو لغزش ہے یا یہ جو پھسلے ہیں وہ اپنی جگہ سے، وہ اس وجہ سے ہوا کہ شیطان نے ان کو اس جگہ سے پھسلا دیا، ببعض ما کسبوا، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ جو انہوں نے کیا، ان کے غلط کام کرنے کے نتیجے میں یہ پھسلنا ہوا۔ اور غلط کام کیا ہے، جس کا پہلے بھی پچھلے سبق میں تذکرہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو پہاڑ پہ مقرر کیا تھا، تو ان میں سے بعض نے یہ سوچا کہ اب لڑائی ختم ہو گئی ہے، تو وہ اس پہاڑ سے زیادہ تر لوگ نیچے اتر آئے، تو وہ پیچھے سے پھر مشرکوں نے اور کافروں نے حملہ کر دیا۔ تو یہ جو غلطی سرزد ہوئی، اس غلطی کے نتیجے میں پھر شیطان کا یہ غلبہ ہوا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صحابہ سے یہ جو کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے والے اور برداشت اور تحمل کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اذا ضربوا فی الارض، کہ جب وہ زمین میں سفر کر رہے ہوں، او کانوا غزن، یا وہ جہاد کے لیے نکلے ہوں اور جہاد میں مصروف ہوں، لو کانوا عندنا، ان کافروں نے، یعنی کہ یہاں کافروں سے مراد منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو کافر ہیں، جن میں کفر ہے، جن میں ایمان نہیں ہے، یہ خود بھی بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے بارے میں، یعنی کہ واقف کار یا رشتہ دار جو صحیح مسلمان ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر ہمارے پاس رہتے، یہیں رہتے، تو نہ یہ مرتے، نہ ان کو قتل کیا جاتا۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اور ان کی یہ جو بے توکلی ہے اور یہ جو کفر ہے اور یہ جو اس طرح کی سوچ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا، اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو وہ نہ مرتے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک حسرت بنا دیا ان کے دلوں میں، کہ ایک ایسی چیز کہ جو ان کو چبھتی رہے، کہ جب بندہ اللہ کی رضا اور اللہ کی تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا اور اس پہ راضی نہیں ہوتا، تو پھر ایک تو تکلیف آتی ہے اور دوسرا وہ تکلیف اس سے چمٹی رہتی ہے، اور اس کے دل میں ہمیشہ یہی حسرت رہتی ہے کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا۔ جبکہ جو صحیح سچا مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے یہ معاملات نہیں ہوتے، کیونکہ واللہ یحیی و یمیت، کہ اللہ ہی ہے کہ جو کہ زندہ کرنے والا ہے اور مارنے والا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ، او متم، یا تمہیں اللہ کی رستے میں موت آ جائے، لمغفرۃ من اللہ وفضل، لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، تو اللہ کی طرف سے جو بخشش ہے اور اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے، خیر مما یجمعون، وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ دنیاوی مال جمع کرتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے یا اللہ کی راہ میں اس کو موت آ جائے، تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے بدلے میں اس کو اللہ کی طرف سے بخشش ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی، اور یہ جو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے، یہ اس مال و دولت کو جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ سے بھاگ کر دنیا کے مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے چکر میں لگ جاتا ہے اور اس سوچ میں ہوتا ہے کہ میں موت سے بچ جاؤں اور اس دنیا کا مال و دولت اکٹھا کر لوں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ خواہ تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، ہر صورت میں سب نے جمع ہو کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو انجام ساروں کا ایک ہی ہے کہ سب اللہ کی طرف جائیں گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پہ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بہت نرم ہیں، آپ ان لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ زبان کے سخت ہوتے اور زبان سے غلط یا سخت الفاظ ادا کرنے والے ہوتے، غلیظ القلبی، اور آپ کا دل سخت ہوتا، لن فضوا من حولک، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ فاعف عنہم، تو آپ کو جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ توفیق دی ہے کہ آپ نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سختی سے بات نہیں کرتے، تو فاعف عنہم، اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے درگزر کریے۔ اگر ان میں سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو کوفت ہوتی ہے تو اس کو درگزر کریں، واستغفر لہم، اور ان لوگوں کے لیے بخشش بھی طلب کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ بھی ان کو معاف فرما دے۔ وشاورہم فی الامر، اور کسی بھی معاملے میں جب کوئی کام کرنا ہو تو معاملے میں ان لوگوں سے مشورہ کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ کسی چیز کا پکا ارادہ کر لیں، یعنی لوگوں سے، صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد اب فائنل ڈیسیجن آپ نے کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، جب ایک پکا ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اس کے بعد اللہ پہ توکل اور بھروسہ کریں، پھر اس فیصلے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو توکل کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تبلیغ دین کے لیے، دعوت کے لیے، اور اسی طرح کسی نظام کو چلانے کے لیے بڑے ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھے جو اصول ہیں اور بنیادی خصوصیات ہیں ایک لیڈر کے لیے، ایک سربراہ کے لیے، ان کا بیان کیا ہے کہ ایک تو نرم یعنی کہ نرمی کرنے والا ہونا چاہیے، سخت زبان اور سخت دل نہ ہو، اور لوگوں سے عفو و درگزر کا معاملہ کرے، اور لوگوں کے دلجوئی کے لیے ان کو مشورہ میں شامل کر کے ساتھ لے کے چلیں، لیکن مشورہ کرنے کے بعد فائنل جو ڈیسیژن ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ جو سربراہ ہے، جس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، اس نے اس مشورے کی روشنی میں اپنا جو ہے وہ مستقل اور مضبوط ارادہ بنائیں، اور ایک درست اور سوچ سمجھ کر مشورے کے ساتھ جب ایک فیصلہ کر لیں کہ معاملہ اس انداز سے کرنا ہے، تو پھر اس کو مضبوطی سے، ڈسپلن کے ساتھ پھر نافذ کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی پہ توکل اور اعتماد رکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توکل اور اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ کرنے والے ہیں۔ این سرکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہارا مددگار ہو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو پھر تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔
وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، اللہ تمہیں چھوڑ دے، تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہوگا جو اللہ کے بعد، اللہ کے تمہیں چھوڑ جانے کے بعد، يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ تو جب اللہ جس کی مدد کرے اس پہ غلبہ کوئی نہیں پا سکتا، جس کو اللہ کے اللہ چھوڑ دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، تو پھر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جب حقیقت یہ ہے تو پھر اس چیز کا حق یہی بنتا ہے کہ مومن صرف اور صرف اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھیں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی نبی خیانت کر جائے، تو انبیاء سے یہ ممکن نہیں ہے کہ خیانت سرزد ہو جائے۔ وَمَن يَغْلُلْ، اور جو کوئی خیانت کرے گا، یاتی بما غل یوم القیامہ، وہ اس نے جو بھی خیانت کی ہوگی اس خیانت کو لے کے لوگوں کے سامنے اس کو پیش ہونا پڑے گا، قیامت والے دن وہ اس چیز کو لے کر آئے گا اور وہ اس کے لیے ایک بدنامی کا باعث بنے گی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور جب ہر شخص اپنے گناہوں کو جس طرح لے کر آئے گا اسی طرح وہ اپنی خیانت کو لے کر آئے گا، تو ہر شخص کو جو اس نے عمل کیے ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں اصل میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جب جنگ احد میں، غزوہ احد میں ابتدائی طور پہ مشرکوں کو شکست ہو گئی، وہ بھاگنے لگ گئے اور مال غنیمت اکٹھا کیا جانے لگا، تو جو لوگ تیر انداز سے پہاڑ پہ جو مقرر کیے گئے تھے انہوں نے بھی نیچے اتر کے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، بغیر اس چیز پہ صحیح طرح یعنی کہ غور و خوض کیے کہ ان کو مال غنیمت اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے نہیں، مال غنیمت اکٹھا ہو کے جانا تو اللہ کے نبی کے پاس ہے، اکٹھا وہاں سے تقسیم ہوگا، تو اللہ کے نبی خیانت تو نہیں کرنے لگے، نہ کسی کا حق مارنے لگے، تو جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اسے مل جائے گا۔ لیکن وہ جو ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ شروع سے جنگوں میں، تو وہی بندے کے ذہن میں وہی چیز رہ جاتی ہے کہ جی جنگوں کے موقعوں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو فاتح لشکر ہوتا ہے وہ سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے اور جس کے ہاتھ میں جو آئے وہ رکھ سکتا ہوتا ہے، جو ماضی میں چلا آ رہا ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات انسان جو ہے وہ ایک جو ماضی کی پریکٹس یا طریقہ کار رہا ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں وہی چیز چل رہی ہوتی ہے اور وہ غور نہیں کرتا کہ اب معاملات جو ہیں وہ کس انداز سے ہونے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ کوئی وجہ نہیں بنتی تھی تم لوگوں کے نیچے اترنے کی کہ اللہ کے نبی نے کوئی خیانت تو نہیں کرنی تھی، کسی کا حق تو نہیں مارنا تھا، تو اگر وہ تیر انداز وہیں پہاڑ پہ رہتے تو ان کا جو حصہ، اگر حصے میں کوئی چیز آنی تھی تو وہ تو ان کو مل جانی تھی، ان کو نیچے اتر کے سامان اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جو ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی انہیں اسی کام پہ تعینات رہنا چاہیے تھا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کو چاہ رہا ہو اور اس کی تلاش میں ہو اور اس کی تگ و دو میں لگا ہوا ہو، کیا یہ شخص اور ایک ایسا شخص کہ جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سامان پیدا کر لیتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور یہ جو دوسرا شخص اللہ کی ناراضگی لے کے لوٹتا ہے اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ کی رضا کی تلاش کرنے والا اور دوسری طرف اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والا، یہ دونوں شخص آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے اللہ کے پاس ان لوگوں کے الگ الگ درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے تمام اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ایک احسان کا، بہت بڑے احسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اللہ نے مومنوں پہ، مسلمانوں پہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں پہ ایک بہت بڑا احسان کیا
کہ جب اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا من انفسہم انہی کے بیچ میں سے، انہی میں سے، یعنی ایک انسان کو رسول بنا کے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیہم، اور ان کو پاک صاف کرتا ہے، ان کے جو عقیدے کا، ان کے اعمال کا کی صفائی کرتا ہے اور پاکیزگی کا باعث بنتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ ان کو کتاب اور حکمت، جو کہ حدیث کی شکل میں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے، وہ سکھاتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آیات کی تلاوت کا تعلیم کتاب، یعنی کتاب کا علم حاصل کرنا، کتاب کو سیکھنا، اس سے الگ تذکرہ کیا۔ جب انسان کتاب اللہ کی، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی ہوتی ہے، تلاوت کرتا ہے پہلے، پھر اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر کو سمجھتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو الگ سے بیان کیا تلاوت کا، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن پاک کی محض تلاوت کرنا ہی ایک ایسا کام ہے جو مسلمانوں سے مطلوب بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے اور ایک فرض بھی ہے۔ تو اگر کسی شخص کو قرآن کا معنی نہیں آتا یا قرآن کی تفسیر کو نہیں جانتا، تو جب تک اس کو قرآن کا معنی اور تفسیر نہیں آتا، تب بھی اس کے ذمے کم از کم یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، اور اس تلاوت سے اس کو ایگزمپشن نہیں ہے، اس کا کہہ لیں کہ اس کو معافی نہیں ہے کہ وہ جو کر سکتا ہے وہ نہ کرے، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی ایک باعث ثواب اور ایک ایسا کام ہے کہ جس کا مسلمانوں سے جو کام مطلوب ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے، یہ سارے کے سارے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَیہا، کہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم نے اس سے دگنی تکلیف دوسروں کو پہنچائی تھی۔ قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا، تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی، یعنی کہ تمہیں تکلیف پہنچی کہ تمہارے 70 لوگ شہید کر دیے گئے۔ تو اس سے پہلے جب غزوہ بدر ہوا تھا تو کافروں کو تم نے اس سے دگنا نقصان پہنچایا تھا، کہ کافروں کے 70 لوگ قتل ہوئے تھے اور 70 لوگ قیدی بنائے گئے تھے۔ تم لوگوں کا قیدی کوئی نہیں بنایا گیا، 70 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کافروں کا اس سے پچھلی جنگ میں تم سے دگنا نقصان ہوا تھا، اور تمہارا اس جنگ میں اس سے آدھا نقصان ہوا ہے جتنا ان کا ہوا تھا۔ تو تم لوگ کہہ رہے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حق پہ ہیں، تو ہمارا نقصان کیوں ہو گیا؟ قل هو من عند انفسکم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے، یعنی کہ یہ تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے یہ تمہیں نقصان پہنچا، کہ تم لوگوں نے وہ کوتاہی کی پہاڑ سے اترنے کی، اور اس کی وجہ سے تم لوگوں کو یہ نقصان ہوا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور دو لشکروں، دو جماعتوں کے آپس میں ٹکرانے کے دن، یعنی غزوہ احد کے دن جو تمہیں نقصان پہنچا، فبإذن اللہ، وہ اللہ کی اجازت سے تھا، اللہ کے حکم سے تھا۔ ولیعلم المؤمنین، کہ اللہ کی اجازت، اللہ کی مشیت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کام کو ہونے دیا، اس کی اجازت دی، اس کا حکم دیا، تاکہ ایک تو یہ کہ اس چیز کا پتہ چل جائے کہ اگر غلط فیصلے کیے جائیں گے، غلط ایکشن لیے جائیں گے، تو اس کا پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور دوسری چیز اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اس چیز کو اللہ ظاہر کر دے کہ مومن کون ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اسی طرح اس چیز کو بھی معلوم کر لیا جائے، اس چیز کا بھی پتہ چل جائے کہ منافق کون ہیں۔
تو جب آزمائش کا موقع آئے گا تو پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مومن کون ہے حقیقی طور پہ اور منافق کون ہے۔ وقیل لہم تعالوا، اور ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ قاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، جہاد کرو، او ادفعوا، یا کافروں کو ہٹاؤ اور دفاع کرو۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو لڑائی جانتے ہوتے، اگر ہم سمجھتے کہ یہ کوئی سمجھداری کی بنیاد پہ صحیح پلاننگ کے ساتھ ایک لڑائی ہونے جا رہی ہے، لاتبعناکم، تو ہم لوگ تمہارا ضرور ساتھ دیتے۔ یعنی کہ وہ کیا یہاں پہ طنز کر رہے ہیں کہ یہ کوئی لڑائی تھوڑو ہے، یہ تو اپنے آپ کو تباہی اور ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، ہمارا ان سے جوڑ نہیں بنتا، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہماری پلاننگ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، تو یہ تو لڑنے پہ جانے کی بجائے خودکشی کرنے والا کام ہے اور مہم ہے، تو ہم نہیں سمجھتے یہ کوئی لڑائی ہے، یہ تو نعوذ باللہ کوئی بیوقوفی ہے یا تباہی کی طرف اپنے آپ کو ڈالنے والی چیز ہے۔ تو اگر ہماری سوجھ بوجھ کے مطابق یہ لڑائی ہوتی تو ہم تم لوگوں کی پیروی کرتے، تمہارے ساتھ مل کے مقابلہ کرتے ان لوگوں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ، اس دن یہ لوگ کفر کے زیادہ قریب تھے، اقرب منہم للایمان، ایمان کے مقابلے میں یہ کفر کے زیادہ قریب تھے جب انہوں نے یہ بات کی۔ یقولون بافواہہم، یہ لوگ اپنے منہوں سے، اپنے منہ سے وہ بات کرتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ یعنی منہ سے وہ اپنی طرف سے بڑا یہ فلسفہ جاڑ رہے ہیں اور یہ بڑا سنجیدگی سے ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک اختلاف ہے کہ ہم اس کو لڑائی نہیں سمجھتے، یہ صحیح منصوبہ بندی سے نہیں ہے اور یہ مناسب نہیں ہے، لیکن حقیقت میں دل میں ان کا کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کا برا کرنا چاہتے ہیں، اندر سے ان میں خرابی ہے اور خباثت ہے، اور اس خرابی کی وجہ سے یہ وہ سارے کام کر رہے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز کو جاننے والے ہیں جو یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، وقعدوا، اور خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، قریبیوں سے کہا، لو اطاعونا ما قتلوا، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، یعنی کہ جس طرح ہم بھاگ گئے اور پیچھے ہو کے بیٹھ گئے اور ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں چلے غزوہ احد کے لیے، اگر یہ جو ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے جو بھائی تھے، اگر یہ بھی ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، تو آج یہ قتل نہ کیے جاتے۔ قل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، فَدْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم اپنی جانوں سے موت کو پھر دور کر کے دکھاؤ، ہٹا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ لوگ آج شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں اور ان کا بڑی فضیلت ہے جن کا اگلی آیات میں تذکرہ آئے گا، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم لوگوں نے کبھی مرنا ہی نہیں، تو تم اپنے آپ سے موت کو ہٹا کے دکھا دو اگر تم سچے ہو، اگر تم اتنے سیانے ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو یہ نہ گمان کرو کہ وہ مردار ہیں، وہ مر گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو شہداء کی یہ جو زندگی ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے اور ایک خصوصی خاص قسم کی زندگی ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کی روح جنت میں سبز پرندوں کے پیٹوں میں، جسموں میں داخل کر دی جاتی ہے، اور وہ پھر جنت میں اڑتے پھرتے ہیں اور وہاں جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہیں اور ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ جو شہداء ہیں جن کو اللہ کے ہاں رزق دیا جا رہا ہے، جن کو مردہ کہنا منع ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ اللہ نے جو ان کو فضل دیا ہے اپنا، جو اللہ نے ان پہ اپنے نعمتیں کی ہیں، ان سے یہ بہت خوش ہیں۔
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور یہ خوش ہو رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی، لم يلحقوا بهم من خلفهم، جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک ان سے ملے نہیں، اور ان کو بھی شہادت نصیب ہوگی اور وہ بھی ان سے جا ملیں گے، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے، کہ جو ان کے ساتھی ہیں جن کو ابھی تک شہادت کا درجہ نہیں ملا، ان کو بھی جب شہادت کی موت نصیب ہوگی تو ان کو ان پہ بھی کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، یہ جو شہداء ہیں یہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل پہ، کہ جو اللہ نے ان پہ نعمتیں کی اور جو اللہ نے ان پہ فضل کیا، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پہ بھی خوش ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ صحابہ پہ جب اتنی آزمائش آئی اور اتنی ان کے 70 ان میں سے شہید ہو گئے اور بے شمار زخمی ہوئے، اور اتنی کمزوری اور زخمی حالت میں اور اتنی غم اور تکلیف کی حالت میں جب اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دوبارہ بلایا کہ یہ جو کفار ہیں جب وہ وہاں سے احد سے نکلے، دوبارہ جب انہوں نے حملہ کیا مسلمانوں کو اتنا شہید کیا، تو وہ جب وہاں سے نکلے اس جگہ سے تو مشرکین نے سوچا کہ ہم انہیں اس حالت میں کیوں چھوڑا ہے، ہمیں تو چاہیے تھا کہ آج فائنل فیصلہ کر دیتے، ایک دفعہ ان کو جڑ سے اکھاڑ دیں مسلمانوں کو۔ تو انہوں نے سوچا وہ واپس آئیں، اور مسلمانوں کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ادھر سے خدشہ اور خطرہ تھا کہ یہ لوگ واپس آ کے دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان لوگوں کا پیچھا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ یہ واپس آئیں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ان کے پیچھے جانا چاہیے، تاکہ یہ نہ سوچیں کہ ہم واپس آ کے حملہ کریں، بلکہ یہ مشرکین آگے کو بھاگیں اور نکل جائیں ادھر سے۔ تو ایسی صورتحال میں کہ جب ایک لشکر جس پہ اتنا سخت حملہ ہوا اور اتنے شہید ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے، تو یہ بڑا مشکل تھا کہ اس طرح کی کسی نئی مہم کو فوری طور پہ ایکسپٹ کرنا۔ لیکن صحابہ کو ایک دفعہ سبق مل چکا تھا، جو کہہ لیں کہ کوتاہی ہوئی ان لوگوں سے جو پہاڑ سے نیچے اتر آئے تیر انداز، اور وہاں سے وہ حملہ دوبارہ ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ ان کو زخم لگے ہوئے تھے، وہ زخمی حالت میں تھے، للذین احسنوا منہم واتقوا، ان میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے نیکی کی اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اس ذریعے سے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہا کہ ہم اسی زخمی حالت میں کافروں کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہیں، اجر عظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کو لوگوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پہ بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے مقابلے میں، فخشوہم، تو تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے، فزادہم ایمانا، تو ڈرنے کی بجائے اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور ان صحابہ نے کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز اور مددگار ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ جب غزوہ احد سے مشرکین جا رہے تھے تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پکار کے کہا کہ اب ہمارا تمہارا فیصلہ اگلے سال بدر میں ہوگا، یعنی ہم لوگ بدر کے میدان میں آئیں گے اور ایک دفعہ پھر جنگ ہوگی اور اس جنگ میں فیصلہ ہوگا، جس کو بدر صغرا کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا۔ اب ان مشرکین مکہ نے سازش کرنے کی یہ کوشش کی کہ اپنی طرف سے ایک بندے کو بھیج دیا کہ جا کے تم مدینے میں یہ افواہیں پھیلاؤ
کہ مشرکین تو اس دفعہ بہت بڑا لشکر بنا کے آ رہے ہیں، اب نہیں ان کا مقابلہ ہو سکتا، تو اچھا یہی ہے کہ تم اس جنگ سے بھاگ جاؤ۔ جو 4 ہجری میں یعنی غزوہ احد سے اگلے سال جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس بدر کے میدان میں جو چیلنج کیا ابو سفیان میں، اس چیلنج کے مقابلے میں نہ جاؤ، بہت بڑا لشکر لے کر آنے والے ہیں، ڈر جاؤ ان سے۔ منافقین اور یہود بھی ان کے ساتھ ہو گئے کہ مسلمانوں کو ڈرایا جائے کہ بھئی یہ جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ بھی چیلنج کے طور پہ پہنچیں گے تو یہ ادھر نہ جائیں، لیکن مسلمان اللہ کی توفیق سے ڈرے نہیں، بلکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کے بدر کے میدان میں پہنچ گئے، وہاں پہ 8 دن انتظار کیا مشرکین کا۔ تو مشرکین جو گیدڑ بھبکیاں اصل میں دے رہے تھے وہ ڈر گئے اور گھبرا گئے، اور انہوں نے پھر آئے ہی نہیں۔ وہ جو انہوں نے چیلنج خود کیا تھا ابو سفیان نے اور مشرکین نے، وہ اس چیلنج سے پیچھے ہٹ گئے، اور یہی ان کی شکست تھی کہ وہ وعدے کے مطابق جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اگلے سال پھر مقابلہ ہوگا ہمارا، وہ اس مقابلے کے میدان میں ہی نہیں پہنچے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان اس میدان سے لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بہت ہی بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت اور فضل کا جو تذکرہ ہوا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے مسلمانوں کو یہ نعمت عطا کی کہ ان کا جو ہے ان کو یعنی کہ وہ جو ثواب ملا، اور جو ان کے لیے بہتری ہوئی، اور پورے عرب میں ان کا رعب و دبدبہ پیدا ہو گیا کہ جو عرب میں سب سے بڑی قوت سمجھے جاتے تھے مشرکین مکہ اور قریش والے، وہ ان کے مقابلے سے بھاگ گئے اور وعدے کیے ہوئی جگہ پہ نہیں پہنچے۔ دوسرا یہ کہ مسلمان جو وہاں پہ انتظار کر رہے تھے، ان کا تو اس دوران ایک قافلہ گزرا، تجارتی قافلہ، تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے سامان خریدا، اور پھر آگے اس سامان کو بیچا، تو اس سے بھی ان لوگوں کو منافع اور پروفٹ ہوا۔ تو اس انداز سے اس جہادی مہم کے ساتھ ساتھ ایک یعنی کہ کہہ لیں کہ تجارتی مہم بھی بن گئی۔ انما ذالکم الشیطان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ شیطان ہے، یخوف اولیاء، جو تمہیں اپنے یخوف اولیاء، جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، یعنی کہ شیطان کے دوست کافر، تو شیطان اصل میں تمہیں ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تم کافروں سے ڈر جاؤ۔ وعلی اللہ فلا تخافوہم وخافونی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کافروں سے نہ ڈرو، شیطان سے نہ ڈرو، وخافونی، بلکہ مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ لوگ غمناک نہ کریں، غم میں نہ ڈالیں، یسارعون فی الکفر، جو کفر میں بڑھ چڑھ کے آگے جانے والے ہیں اور بڑھ چڑھ کے کفر کرنے والے ہیں، آئے دن اپنے کفر میں مزید شدت کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ غمناک نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فطرتی خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، اسلام کو قبول کر لیں، حق کو تسلیم کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اس چیز سے تکلیف ہوتی تھی کہ جب آپ دیکھتے تھے کہ جو کافر ہیں وہ اسلام کی دشمنی میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کی دشمنی، ان کا کفر بڑھتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کے دل میں نرمی پیدا ہو اور وہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز پہ غم نہ کریں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ لوگ اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتے۔ یرید اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ ان کافروں کو، ان لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہ ملے، ان کے لیے کوئی اچھا اجر، کوئی اچھا بدلہ آخرت میں نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ تو یہ لوگ کفر کر کے اور کفر میں شدت اختیار کر کے
اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے۔ تو اس لیے آپ کو ان کے بارے میں غم نہیں کھانا چاہیے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، بلا شبہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خرید لیا، یعنی اپنے ایمان کو بیچ دیا اور اس کے بدلے کفر لے لیا، لن یضروا اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ گمان نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ انما نملی لہم، کہ جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں اس دنیا میں، کہ ان کو اس دنیا کا مال و دولت بھی مل رہا ہے اور اس دنیا میں ان کی ترقی بھی ہو رہی ہے، تو خیر لانفسہم، یہ وہ اس کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی اچھی چیز ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم تو انہیں یہ مہلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، جتنے زیادہ وہ گناہ کریں گے اتنی بڑی ان کو قیامت کے دن سزا ملے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان کے لیے انتہائی ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو جب کسی شخص کو اس دنیا میں مہلت ملتی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مہلت میرے لیے بھلائی ہے، میرے لیے اچھائی ہے، میرے لیے اچھا ہے، بلکہ یہ اس کے لیے مزید تباہی کا باعث بنے گی کہ جب وہ اس مہلت میں مزید کفر کرتا ہے، مزید گناہ کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن کے لیے مزید عذاب کا اور ذلیل کرنے والے، رسوا کرنے والے عذاب کا باعث بنے گا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کو ان کی حالت پہ چھوڑنے والا نہیں ہے، لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ جس حال پہ تم ہو اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کو اسی حال میں نہیں چھوڑے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی پاک کو ناپاک سے الگ الگ نہ کر دے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مومنوں کو آزمایا نہ جائے، بلکہ مومنوں کو آزمایا جائے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سے حقیقی مومن ہیں اور کون ان میں سے منافق ہیں جو چھپے ہوئے ہیں مومنوں کے اندر۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں غیب سے آگاہ نہیں کرے گا، یعنی کہ تم عام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اس انداز سے نہیں کہ غیبی خبر دے دے کہ جی یہ بندہ منافق ہے، بلکہ اللہ آزمائے گا، مصیبت آئے گی، آزمائش آئے گی، دشمنوں کے مقابلے میں نکلنا پڑے گا، تو جب وہاں پہ کھل کے عملی میدان میں جو منافق ہوگا وہ خود ہی عیاں ہو جائے گا اپنی حرکتوں سے، اپنے عمل سے، تو اس انداز سے عملی طور پہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا، بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں صرف خبر دے دے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو آزمایا جائے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا انتخاب کر لیتا ہے، تو بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو غیبی خبریں ہیں یہ اپنے انبیاء کو دے دیتے ہیں اور انہیں بتلا دیتے ہیں، لوگوں کی حقیقت سے آگاہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ بھی یعنی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو چنتا ہے تو اس موقع پہ ہوتا ہے، تو بسا اوقات انبیاء کو اطلاع کر دی جاتی ہے کہ کون منافق ہے، اور بسا اوقات بعض کے بارے میں پھر اطلاع نہیں ہوتی، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو پھر انبیاء کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور امتیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سچا تھا اور کون منافق تھا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اس لیے تم اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ یبخلون، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم، کہ اللہ نے انہیں جو اپنے فضل سے دیا ہے، جو مال و دولت دیا ہے، هو خیر لہم، وہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے اچھا ہے، بل هو شر لہم، بلکہ وہ جو مال و دولت انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے اور اس میں کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ ان کے لیے اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے، ان کے لیے بدتر ہے۔
کیوں برا ہے؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جو چیز انہوں نے بخل کی ہوگی، جس چیز میں کنجوسی کی ہوگی، جو مال و دولت اکٹھا کیا ہے غلط ذرائع سے، اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، تو جو کنجوسی کی ہے وہ قیامت والے دن ان کے گلوں میں توق بنا کے ڈال دی جائے گی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی جو میراث ہے، جو وراثت ہے، وہ اللہ کے لیے ہی ہے۔ یعنی جب کوئی مرتا ہے تو اس کا جس طرح مال و دولت اس کے پیچھے زندہ رہ جانے والے ورثاء کو مل جاتا ہے، اسی طرح ہر کوئی فانی ہے، ہر کسی نے مر جانا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ کوئی بھی نہیں ہوگا، تو پھر تو جو یہ عارضی ملکیت بھی اللہ نے لوگوں کو دی، جو حقیقی ملکیت نہیں ہے، اصل ملک، اصل ملکیت، اصل حاکمیت تو اللہ کی ہے، لیکن جو اللہ نے لوگوں کو ملکیت دی اس دنیا میں، وہ بھی واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چلی جائے گی، کہ جب کوئی وارث زندہ ہی نہیں بچے گا تو پھر پوری دنیا اور آسمان و زمین کی جو میراث ہے وہ اللہ کے لیے ہوگی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو جاننے والے ہیں۔ جی انشاءاللہ اگلی آیت سے نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم کریں گے، تو اگر کوئی ساتھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔